اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں مومن کے وہ خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں جو ایک قرآنی طرز زندگی گزارنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوروں کے اندر جو آیات ہیں اس کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق عمل کریں۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی سورے کی اور ان آیات سے متعلق گفتگو کی تھی اور عرض کرنا چاہا تھا کہ آیت اللہ مشکینی ایک ایسی شخصیت تھے جو سب سے زیادہ ان آیات کی 10 آیات کی تلاوت کرتے تھے اور ہمیشہ ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھتے تھے آیا یہ آیات جو ہیں ان آیات کے اندر جو خطاب ہم سے کیا جا رہا ہے ہمارے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اپنا موازنہ کرنا، اپنا مقایسہ کرنا، اپنے کردار کو آ کر کے کمپیئر کرنا قرآنی کردار کے آگے، یقینی طور پر ہماری زندگی بہتری کی طرف آئے گی۔ ہم دیکھیں گے یہ آیات ہم سے خطاب کر رہی ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً اگر بے ایمانی ہے تو ایمان کی طرف آئیں گے، اگر مثال کے طور پر بے نمازی ہیں ہم تو نماز کی طرف ہم آئیں گے، اگر بے راہ روی کی طرف ہیں تو صحیح راستے پر آئیں گے، اگر ہم اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو انہی آیت کے ذریعے ہم دھیرے دھیرے آئیں گے تاکہ ہمارا پیٹ مال حرام سے بچے اور خاص طریقے سے ہم ایسا کوئی گناہ نہ کریں جس کی وجہ سے انسان پر حد جاری ہو جاتی ہے یا اس کی برکتیں اڑ جاتی ہیں یا انسان کو اس دنیا میں بھی ان عذاب کے بارے میں جھیلنا پڑتا ہے اور اصل عذاب تو مرنے کے بعد انسان کو ملنے والا ہے۔ لہذا آیت اللہ مشکینی معمولاً اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہی تھی تاکہ وہ آ کر کے کمپیئر کریں اور دیکھیں اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے تھے۔ تو چونکہ شروع کی ان 10 آیات میں مومن کی علامات کو بیان کیا گیا، یعنی مومن وہ ہے جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتا ہے اور بری باتوں سے بچتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وعدے پہ وفا کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کو بچاتا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، من اقامہن دخل الجنہ، جو ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، ان 10 آیتوں کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، یقینی طور پر پیغمبر نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا اس سورہ سے جو پہلے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی یقینی طور پر یہی سورہ تھا، سب سے پہلے مولا نے اس سورے کی تلاوت فرمائی تھی۔ اور آج میں جو خصوصیات ہے اس کی طرف لے کے چلوں، خود سورہ واقعہ کے اندر 4 خصوصیات بیان کی گئی ہے اور 5ویں مرحلے میں اس قرآن کے بارے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ واقعہ جو لوگ پڑھتے ہیں خاص طریقے سے رزق کے لیے سورہ واقعہ کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور نماز مغرب عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد اگر ہم سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں انتہائی برکت پیدا ہو جائے گی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ پیسے آ جائے، برکت کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی پیسے ہوں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن اس کے اندر اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ ہمارے سارے کام بحسن خوبی انجام پا جائیں۔ ممکن ایک آدمی کو 1 لاکھ مہینے میں ملتا ہو لیکن وہ مہینے کے آخر میں محتاج ہو جاتا ہو، برکت نہ ہو، پیسے ختم ہو جاتے ہوں، کبھی ڈاکٹر کے ہاں کبھی چوری ہو گئی، کبھی کچھ اور معاملہ ہو گیا، کبھی اور مریض ہو گئے، کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ پیسے بچ نہیں پاتے ہیں بلکہ کم پڑ جاتے ہیں۔ ممکن ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی کے پاس 20,000 روپے مہینے میں ملتا ہو لیکن یہ 20,000 روپے میں اس کی زندگی سکون کی زندگی ہو اور سارا کام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے مہینے کے لاسٹ میں بچ بھی جائیں۔ تو یہ برکت والی بات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو اور بے برکتی ہو سکتا ہے کم ہو اور زیادہ ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ چاہے جتنا پیسہ ہو اگر اس کے اندر برکت ہے نا تو پھر انسان کی زندگی سکون سے گزرے گی اور اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسے تاریخ میں بے پناہ واقعات ہیں، بے پناہ داستانیں موجود ہیں۔
آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو امام نے اس سے کیا کہا کہ تم جا کر کے فلاں چیز بیچ دو، چند مومنین کی دعوت کر دو اور اپنے دعا کرا لو تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا ایک سامان بیچا اور اس کے بعد اس سے دعوت کی مومنین کی، دعائیں کی مومنین نے، اور پھر برکت اس کی زندگی میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے برکت کے لیے پیسہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، کبھی کبھی بغیر پیسے کے بھی برکت آ جاتی ہے، لیکن ہاں پیسہ کمانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کی اسلام نے بھی تاکید کی ہے، مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ اب آئیے اس سورے میں 75 سے لے کر 81 آیات تک اس سورے کے اندر قرآن سے وابستگی کی بات کرنے کے بعد، یعنی قسم کھانے کے بعد ہمارا رویہ قرآن کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ یہ پہلی صفت یہ ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اللہ نے قسم کھایا ہے ستاروں کی، اور جب قسم کھانے کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے نا تو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی اللہ، کوئی امام قسم کھائے، کوئی نبی، تو اس کی بات کی بھی کوئی کم ویلو نہیں ہے۔ بچے جائے اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے کوئی بات کہنے لگے تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ پہلی صفت اس قرآن کی ہے جہاں قرآن نے شکوہ کیا ہے مجھ جیسے انسانوں سے، آپ جیسے انسانوں سے، کہ جو قرآنی طرز زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتے ہیں یا کم سے کم اس کی طرف آنے کی کوشش اور صحیح اور تلاش نہیں کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ کرامتوں والی کتاب ہے، یہ قرآن رشد کرنے والی، یہ کتاب مکنون۔ دیکھو یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اصل میں لوح محفوظ پر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ کتاب تو یہ کرامتوں والی کتاب ہے، لوح محفوظ پہ یہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، چھپی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں، جو لوگ پاکیزہ نہیں ہیں وہ اس کو مس نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری روح پاک ہو، ہمارا عمل پاک ہو، ہمارا کریکٹر پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، حتیٰ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کریم کو آیتوں کو نہیں چھو سکتے ہیں، یہ چھونا حرام ہے۔ لہذا یہ تین خصوصیت، کرامتوں والا قرآن، لوح محفوظ میں پوشیدہ ہے قرآن، مطہر لوگ بھی، پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیات تنزیل من رب العالمین، اور دیکھو اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، رسول اکرم کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی پیغمبر یا مرسل کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا یہ چار خصوصیات کے بعد اب شکوہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے قسم کھانے کے بعد فرمایا افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب کے بارے میں تم سستی سے کام کرتے ہو، کام لیتے ہو؟ دہن کہتے ہیں در حقیقت تیل کو، تیل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، اس سے تعبیر کیا ہے قرآن نے، کیوں تم قرآن کے بارے میں سستی برتتے ہو؟ وقت کم ہے، انشاءاللہ اگلی کلپ میں اس کو مزید وضاحت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔